الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آغاز گفتگو سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل احسان، شکر اور کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ آج کے اس جمعہ المبارکہ کے اندر انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے چند اہم اور ضروری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے اور انہیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک بندے مومن پر دو طرح کی عبادتیں فرض ہوئی۔ ایک وہ جس کا تعلق انسانی جسم کے اعضاء سے ہے، اور دوسری وہ جس کا تعلق انسانی قلب یعنی کہ انسانی دل سے ہے۔ اب وہ عبادت اور وہ فرائض جن کا تعلق دل سے ہے، اس پر علم سلوک میں صوفیاء کرام گفتگو فرماتے ہیں، اور وہ فرائض جن کا تعلق انسانی جسم کے اعضاء سے ہے، اس پر علم فقہ میں فقہاء کرام گفتگو فرماتے ہیں۔ اب یہاں بالخصوص وہ فرائض جن کا تعلق براہ راست رب تبارک و تعالی اور بندوں کے درمیان ہے، جیسے کہ نماز ادا کرنا، وہ فرائض جس میں انسانی کے اعضاء سے ادا کیے جاتے ہیں، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طریقے سے حج ادا کرنا، یہ وہ فرائض ہے جنہیں عبادت کہا جاتا ہے۔ اور وہ فرائض جن کا تعلق بندوں کے آپسی تعلقات کی اصلاح کے لیے ہے، انہیں معاملات کہا جاتا ہے، جیسے کہ نکاح کرنا، خرید و فروخت وغیرہ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو جن کا تعلق عبادت سے ہے یا ان کا تعلق معاملات سے ہے۔ اب یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایک بندہ جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس پر انعام ملے۔ جب بندہ اپنی ذمہ داری مکمل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ نتیجے پر غور کرتا ہے کہ مجھے اس پر انعام کیا ملے گا، اگر میں یہ کام مکمل کر لوں گا تو مجھے اجر کیا ملے گا، مجھے اس پر صلہ کیا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک بندے مومن رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی انجام دہی میں مکمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ خود رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، میں ایسے مومنین بندوں کو کامیابی کا بہترین انعام عطا فرماتا ہوں۔ کیسے مومنین بندے اور انہیں کیسی کامیابی ملتی ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے مومن بندوں کو میں کامیابی عطا فرماتا ہوں جو مومن بندے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور آگے جا کر کے رب نے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور اپنی زکوٰۃ بہترین طریقے پر اللہ رب العزت کی راہ میں ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں کامیابی عطا فرماتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم بہترین طریقے پر رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو انجام دیں گے تو ضرور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی جیسا تمغہ عطا فرمائے گا اور انعام عطا فرمائے گا۔ اس پر میں اور دو حدیثیں پیش کروں کہ اللہ رب العزت اگر ہم عبادت کریں گے مکمل طریقے پر
اگر ہم اپنا مقصد پورا کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کیا کیا انعامات عطا فرمائے گا۔ ایک اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے اور عرض کی دلنی علی عمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ میں اس عمل کو کروں اور اس پر عمل کروں تو رب تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ جب اس اعرابی نے یہ بات پوچھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال ان کے سامنے پیش فرمائے۔ ان میں ایک ارشاد فرمایا وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کی ہوئی زکوٰۃ اپنے طریقے سے بہترین انداز میں ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جب اس اعرابی نے یہ باتیں سنی اور یہ اعمال سنے تو اس نے اپنی زبان سے کہا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جیسا حضور نے بتایا ہے میں ویسا ہی عمل کرنے والا ہوں، میں ویسا ہی عمل کرنے والا ہوں۔ اب جب حضور نے اس کی زبان سے اتنا پیارا جملہ سنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین کرم فرمایا۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں فلما ولّا، جب وہ اعرابی جانے لگے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں چلتے پھرتے جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس آدمی کو دیکھ لے، اللہ نے اسے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی بنا دیا ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا، اگر ہم عبادت کرنے کا پکا عہد بھی کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جنتی بنا دیتا ہے، جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور جنت کتنی عظیم نعمت ہے، وفاکہۃ مما یتخیرون، جیسا میوہ تم کھانا چاہو گے اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا بھنا ہوا گوشت کھانا چاہو گے دوسرے لمحے تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ کوثر و سلسبیل کی نہریں جاری ہیں، ایک مرتبہ اگر بندے مومن ان میں سے پانی پی لے گا اسے کبھی بعد میں پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ اتنی عظیم نعمت کب ملے گی؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض عبادتوں کو مکمل کریں گے تب رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا، جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ صحابہ کرام ہر لمحہ حضور کی رضا والے کام کرتے تھے کہ کون سا ایسا عمل کرے جس کی بنیاد پر ہم سے حضور راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا مولا راضی ہو جائے۔ اسی بنیاد پر ایک اور حدیث، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ، ان کی سوچ دیکھیں، ان کی فکری ورزش دیکھیں، ان کی دلچسپی دیکھیں، صحابہ کرام کے اندر ایمان اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ کتنا پیارا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عرض کیا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، یا رسول اللہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور فرما دے، جہنم سے دور کر دے۔ تھے صحابہ کرام وہ تو پیاری جماعت، وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اتنی پیاری جماعت کہ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ دے دیا ہے، مگر صحابہ کرام نے یہ پوچھ کر کے ہمیں یہ پیغام عطا فرمایا کہ اگر تم بھی حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو گے اللہ تمہیں بھی جنتی بنا دے گا، اللہ تمہیں بھی جنتی بنا دے گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے کہ وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد سألتنی عن عظیم وإنه ليسير على من يسره الله علیہ، اے معاذ تم نے مجھ سے بہت بڑی بات پوچھی ہے اور یہ بات اسی پر اللہ تبارک و تعالی آسان فرماتا ہے جس کے لیے آسان کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بتائے، ارشاد فرمایا تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کی پابندی کرو، وَتُؤْتِي الزَّکَاۃَ اور زکات ادا کرو، وَتَصُومُ رمضان اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کرو۔ پھر اس کے بعد حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کی خبر نہ دوں کہ جب میں تمہیں ان بھلائی کے دروازوں کی خبر دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور جنتی بنا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یعنی اگر بندے مومن روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ فرما دے گا،
خلوص دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ کہ بہترین طریقے پر مجھے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، اگر کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ سے بچنے کی ضرور توفیق عطا فرمائے. اور آگے ارشاد فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ خطاؤں کو اور گناہوں کو ایسے ختم فرما دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ صحابہ کرام ہر لمحہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ ہم کون سا ایسا عمل کریں جس عمل کی بنیاد پر اللہ ہمیں جنتی بنا دے، اور کون سا ایسا عمل کریں جس عمل کی بنیاد پر حضور بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا مولا بھی ہم سے راضی ہو جائے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ثلاث مرات، اور یہ جملہ حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. ثم اکب فاکب كل رجل منا یبکی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا اور ہم میں سے ہر شخص جھک کر کے رونے لگا. لا ندری علی ماذا حلف، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ حضور نے کس پر قسم یاد فرمائی، یعنی یہ کیوں فرمایا والذی نفسی بیدہ، کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہم میں سے کسی کو اس کا علم نہیں تھا. اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع رأسہ، اپنے سر مبارک کو اٹھایا، فی وجہہ البشرا، اس حال میں کہ آپ کے چہرے مقدسہ کے اوپر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے، خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے. وہ جماعت کتنی قسمت والی تھی اور کتنے بہترین نصیبے والی تھی جس جماعت نے حضور کے چہرے والضحیٰ پر خوشی کے آثار دیکھے تھے. اللہ اکبر. جب انہوں نے چہرے والضحیٰ پر خوشی کے آثار دیکھے تو ان کی کیفیت ہی کیا تھی؟ ارشاد فرمایا فَكَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ حُمُرِ النَّعَامِ، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے والضحیٰ پر خوشی کا آ جانا یہ ہمیں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز نظر آنے لگا، سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز نظر آنے لگا. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع، کہ جو بندے مومن 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور 7 بڑے گناہوں سے بچتا رہے، الا فتحت له ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا. فقیل له ادخل بالسلام، اور جنت کے دروازوں کو کھول کر کے ارشاد فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ اب جنت میں داخل ہو جاؤ. پتہ کیا چلا کہ اگر ہم رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے پر کریں گے ضرور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور جنت جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرمائے گا، جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ویسے ہی جنت مل جائے، جنت ویسے نہیں ملتی ہے، پہلے عمل کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرماتا ہے، تب کہیں جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرماتا ہے. اسی وجہ سے یہ زکوٰۃ جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے کے بارے میں بھی رب نے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، میں ایسے مومن بندوں کو کامیابی کا تمغہ عطا کروں گا جو اپنے بہترین انداز میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر کے اپنے مالوں کو اللہ کے مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو، اللہ کے مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو. تو اس سے یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ بہترین طریقے پر ادا کر دی تو ہمارا مال انشاءاللہ پورا سال محفوظ رہے گا. اب اگر پورے سال کے اندر ہمارا مال کہیں نہ کہیں تباہ ہو جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ معاذ اللہ رب العالمین حدیث رسول غلط بیان کر دی گئی، نہیں، بلکہ حدیث غلط نہیں ہو سکتی. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، دن رات کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے، رات دن کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن میرے محبوب کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر مال کی زکوٰۃ نکالنے کے باوجود ہمارا مال ہلاک ہو جائے اور تباہ و برباد ہو جائے تو پھر ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر ہمارا مال تباہ و برباد ہو گیا، ہمارا مال اس کی بنیاد پر تباہ ہو گیا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو بندے مومن صدقہ ادا کرتا ہے، اپنے طریقے سے بہترین طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، قیامت کے دن یہ صدقہ اور یہ زکوٰۃ اس کے اوپر سایہ کرنے والے، اس کے اوپر یہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ ہمارا دیا ہوا صدقہ، ہماری دی ہوئی زکوٰۃ قیامت کے دن آ کر کے یہ ہمیں سایہ جیسی عظیم نعمت فراہم کرنے والے۔ حضرت یزید بن ابو حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مرثد بن ابو عبداللہ یہ مصر میں سے وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ کیا تھا، جب بھی مسجد کی طرف جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ میں پیسے ہوتے تھے یا روٹی کا ٹکڑا ہوتا تھا جو فقیر کو صدقہ کرنے کے لیے ان کے پاس موجود ہوتا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابن ابو حبیب کہ میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں پیاز لیے ہوئے وہ جا رہے ہیں وہ بزرگ، میں نے عرض کیا اے ابو الخیر یہ پیاز آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گا، پیاز آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گا۔ فرمایا اے ابو حبیب کی بیٹے میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، بس پیاز ہی لے آیا۔ کیوں؟ میں نے ایک صحابی سے حدیث سنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا، بس اس پر عمل کرنے کے لیے میں پیاز ہی لے آیا تاکہ یہ پیاز ہی قیامت کے دن مجھے سایہ فراہم کر دے۔ اللہ۔ تو یہ بزرگ تھے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اپنے لیے بہترین تمغہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کامیابی مل جائے، اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ویسے ہی جنت مل جانے والی، ویسے نہیں ملنے والی، پہلے ہمیں عمل کرنا پڑے گا تب کہیں جا کر کے رب تبارک و تعالی ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا، کامیابی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین احادیث ہم نے سنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنے۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو کئی لوگوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ صدقہ دینے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد اس کے اوپر احسان جتاتے ہیں یا تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو یہ عمل ایسا ہے جو ریاکاری کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، دکھلاوے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اور دکھلاوے کے اندر تبدیل ہو جانے کے بعد ہمارا دیا ہوا صدقہ، ہماری دی ہوئی زکوٰۃ، یہ سارا کا سارا نیک عمل ہمارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیفیں پہنچا کر کے باطل نہ کرو۔ ان کی مثال کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ کتنی پیاری مثال دی ہے اللہ رب العزت کے کلام کو اگر آپ توجہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک لطف بھی ملے گا اور آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ قرآن ہم سے کلام کر رہا ہے۔ کتنی پیاری مثال دی، ارشاد فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ جو ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پر صدقہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کی مثال بیان فرمائی، ارشاد فرمایا ایک چٹان ایسی ہے جس پر مٹی لگی ہوئی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد زور کی بارش آئی اور اس مٹی کو ختم کر دیا اور صاف چٹان نظر آنے لگی، صاف پتھر نظر آنے لگا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے پہلے صدقہ ادا کر دیا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، لیکن بعد میں اگر تم نے اس پر احسان جتایا یا اسے تکلیف پہنچائی، اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے تمہارے ثواب کو ضائع فرما دے، تباہ و برباد کر دے، تمہارا عمل تباہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیں صدقہ نکالتے وقت اس بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ میں صدقہ نکال رہا ہوں، میں احسان نہیں کر رہا بلکہ یہ مجھ پر احسان کر رہا ہے کہ مجھ سے اس نے میرا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے امام غزالی احیاء العلوم شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں محسن وہ نہیں جو صدقہ ادا کرے بلکہ محسن تو وہ فقیر ہے جس نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے، جس نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ اس وجہ سے کبھی احسان نہ جتلاؤ، کبھی یہ نہ سوچو کہ میں یہ پیسہ دوں گا، میں صدقہ دوں گا تو لوگ میری جی حضوری کریں گے، میری ہاں میں ہاں ملائیں گے، میری غلط اور صحیح بات کو ہر مرتبہ جی کر کے اس کو ایکسپٹ کر لیں گے، یہ نہ سوچیں بلکہ یہ سوچے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں تو اس گروی چیز کو میرے محسن نے قبول فرما لیا ہے۔ اس تصور کے ساتھ صدقہ دینا چاہیے۔ اب جو بندہ اس تصور کے ساتھ صدقہ دیتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا انعام رکھا ہے؟
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، یعنی وہ مومن بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے بعد وہ کسی کے اوپر احسان بھی نہیں جتلاتے اور تکلیفیں بھی نہیں پہنچاتے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کا انعام رب تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں خوف لاحق ہونے والا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم لاحق ہونے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم احسان کی تمنا کیے بغیر، احسان جتلانے کی تمنا کیے بغیر یا کسی کو تکلیف پہنچانے کی آرزو کیے بغیر ہم نے صدقہ کیا، زکوٰۃ ادا کی، تو ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، مثال کے طور پر 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے، تو ہم جب مال کا حساب کرتے ہیں تو مال کا حساب لگانے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان کیا کہتا ہے، تمہارا اتنا مال کم ہو جائے گا، تمہارا اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے گا، تم کیوں زکوٰۃ نکال رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو بھی منشن فرمایا اور اپنے بندوں کو ایک بہترین رہنمائی عطا فرمائی کہ تمہیں ایسے موقع پر کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کریمانہ کیا ہے، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرما چکا ہے کہ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے میں تمہیں بخشش کا بھی پروانہ عطا کر دوں گا اور تمہارے رزق کے اندر بے پناہ برکت نازل فرما دوں گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اس وجہ سے دل کھول کر صدقہ کرے، دل کھول کر زکوٰۃ نکالے، کوڑا محسوس نہ ہونے دیں۔ آج افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے 60 سے 70% حضرات صرف نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی بھی اسی طریقے سے پابندی ہوتی ہے۔ 100% زکوٰۃ نہیں نکلتی، اگر 100% زکوٰۃ نکل جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں نکل سکتی، نکالنے کے لیے جاتے ہیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو ان شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کے لیے یہ رب کا فرمان اپنے ذہن کے اندر نقش کر لو، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اللہ نے تم سے بخشش اور روزی میں بے پناہ برکت کا وعدہ فرما لیا ہے، تم نکالو زکوٰۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ تمہارے رزق کے اندر اتنی برکتیں نازل فرمائے گا کہ تم اس سے بھی زیادہ زکوٰۃ نکالنے کے حقدار بن جاؤ، اس سے بھی زیادہ زکوٰۃ نکالنے کے حقدار بن جاؤ۔ اس وجہ سے کبھی ہمیں کڑن محسوس نہیں ہونے دیں، اور جو لوگ اپنے مالوں کو چھپا کر کے رکھتے ہیں اور جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ارشاد فرمایا جو اپنے خزانے کو، سونے چاندی کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب أليم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے۔ اللہ اکبر۔ قارون کو کون نہیں جانتا ہے، اس کے پاس کتنا خزانہ تھا، جانتے ہیں آپ؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کے پاس خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ بڑے بڑے طاقت والے اگر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا لے تو ان کی پیٹھ بھی ٹیڑھی ہو جائے۔ خزانے نہیں، جواہرات اور موتی اٹھانے کی وجہ سے ان کی پیٹھ ٹیڑھی نہیں ہو جاتی، بلکہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کی وجہ سے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی پیٹھیں ٹیڑھی ہو جائے، اتنا زیادہ خزانہ رب نے اسے عطا فرمایا تھا۔ مگر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم زکوٰۃ نکالو، تمہارے مال میں اتنا حصہ بنتا ہے۔ ہارون نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنے مال کا حساب لگانے کے لیے جب بیٹھا تو دیکھا کہ میرے مال کا اکثر حصہ نکلتا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس کے دل کے اندر لالچ پیدا ہو گئی اور اتنی کمینگی پیدا ہو گئی، اللہ اکبر، کہ اس نے تو زکوٰۃ ادا کی ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے روکا اور ورقہ لایا کہ معاذ اللہ رب العالمین، موسیٰ تو تم سے مال ہڑپنا چاہتے، اس وجہ سے وہ زکوٰۃ کا حکم دے رہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اگر آج ہمارے ذہن کے اندر یہ سوچ آ رہی کہ یہ
فلاں آدمی جو ہم سے زکات لے رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں اپنے اعتبار سے خرچ کر رہا ہو، یہ سوچ نہ لگاؤ۔ اگر تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں زکات دینا ضروری ہے، وہاں زکات دے دو، اللہ تمہیں ضرور کامیابی عطا فرمائے، اللہ تمہیں ضرور جنت جیسے عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اب قارون نے جب یہ بات پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے رب سے دعا کی، مولا اس قارون کے اوپر تیرا عذاب نازل فرما۔ عذاب نازل ہوا، فخسفنا به وبداره الارض، قارون کو زمین کے اندر دسا دیا گیا۔ جب قارون زمین کے اندر دس گیا تو لوگوں نے چیمی گوئیاں شروع کر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو قارون کا خزانہ ہتھیانے کے لیے اس طریقے سے قارون کو دسا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ ہماری دولت سے بے نیاز ہوتے ہیں، فوراً دعا فرمائی، دعا کی اے میرے مولا قارون کے خزانے کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا، فوراً وہ خزانہ زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ اب یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا مالدار جس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھی، خزانے نہیں، جواہرات اور موتی نہیں، خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھی، اس کے باوجود رب ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے اونٹوں اور ایسے طاقتور لوگوں کی پیٹھیں ٹیڑھی ہو جائے، اتنی خزانوں کی چابیاں موجود تھیں، تو آخر وہ تباہ کیسے ہوا، اسے زمین میں کیسے دسا دیا گیا؟ اس بیماری کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اگر آج وہ بیماری ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اس کا کریکشن کر لینا چاہیے۔ کیا ہے وہ بیماری؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر قارون کے جملوں کو نقل فرمایا اور ارشاد فرمایا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ خزانہ میرے پاس یوں ہی نہیں آیا، میرے پاس ایک ایسا علم موجود ہے جس کی بنیاد پر میں نے یہ سارا خزانہ اکٹھا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کو ایک سمپل مثال کے ذریعے سمجھے، لوگ یہ سوچتے ہیں I am something، انانیت، کہ یہ تو میری وجہ سے ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے کمائی کی ہے، میں نے خون پسینہ بہایا ہے، تب کہیں جا کر کے میرے پاس اتنا بڑا خزانہ موجود ہے، تب کہیں جا کر کے میرے پاس دولت کی ریل ٹرین موجود ہے، تب کہیں جا کر کے میرے پاس اتنی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں، تب کہیں جا کر کے میرے پاس اتنے سارے خزانے موجود ہیں۔ یہ سوچ اپنے ذہن کے اندر نہ لاؤ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ سوچ رکھنے والا قارون تھا جس کی مثال رب نے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ میں نے یہ جمع کیا ہے، بلکہ جب بھی دولت رب تبارک و تعالی عطا فرمائے تو اس پر شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم رب کا شکر ادا کرو کہ رب تبارک و تعالی تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا، اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے اڑن محسوس نہ ہونے دیں، کبھی اپنے آپ کے اندر یہ نہ احساس پیدا ہونے دے کہ میں کسی کو دوں گا تو اس کے اوپر احسان جتلاؤں گا یا اس کو تکلیفوں سے دو چار کروں گا، ایسا کبھی بھی احساس نہ ہونے دے۔ اگر ہم نے خلوص دل کے ساتھ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے نبی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کی، صدقات دیے اور خیرات کی تو انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور جنت جیسی عظیم نعمت سے بھی سرفراز فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک تو ضروری اعلان